انہیں تھوڑا سا پرسنلی اپنی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ حمزہ نصیر ولاگر بننے سے پہلے کیا تھا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شو دادا اپنی زبان میں نوا فون لب ہی ہے، اس میں فون لب ہی ہے، اسے تنقید کرنا تو وہ ایک پیشن تھا۔ ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتے تھے، زیادہ اسٹڈی کو دیا اس کو دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ مطلب ویسے میں نے اس کو بھی کوئی اس طرح سے پراپر ٹائم نہیں دیا۔ پہاڑی کنٹینٹ چوز کرنے میں کیا راز ہے؟ ان کا میرے خیال سے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس کو آپ نے اجاگر نہ کیا، اور موسٹلی جو ہے ہڈن پلیسز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے یہ رائے گا جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو راجہ فیصل کا سلام، امید ہے تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس طرح میں موجود ہوں ماسروں کی دھرتی راولہ کوٹ پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماسر حمزہ نصیر۔ ان کو آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کا بیسیکلی مقصد آج ایک تعارفی میٹنگ بھی ہے، اور کچھ ہمارے نوجوان کمیونٹی کے لیے کچھ پیغامات، اور کچھ ہم ٹورسٹ کے حوالے سے بات کریں گے جو حمزہ نصیر بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے کشمیر کے ٹورزم پوائنٹس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ حمزہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج موقع دیا اپنے ساتھ بیٹھنے کا اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جزاک اللہ راجہ صاحب، آپ اتنے دور سے چل کے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کی ذرا نوازی ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ کشمیر کی پروموشن کے لیے اپنی تمام تر جو صلاحیتیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آج کے پروگرام کے حوالے سے ذکر کروں گا جو میرا وزٹ ہو، اور دل میرا خوشی سے باغ باغ ہو گیا جو میں نے سویٹ ہوم کا وزٹ کیا۔ اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتا دیں تو تفصیلاً جو ہم نے چیزیں ریکارڈ کی ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، اور یہ مختلف کشمیر کے مختلف اضلاع سے یہاں پہ بچے زیر کفالت ہیں اس ادارے کے اندر، اور اس میں آپ کی بھی کاوشیں ہیں، اپنی طرف سے ان میں ڈریسز وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کمیونٹی کو ایک تھوڑا سا میسج دے دیں۔ راجہ صاحب، یہ جو سویٹ ہوم ہے یہ پاکستان بیت المال کے زیر انتظام ہے، جو راولہ کوٹ ہاؤسنگ اسکیم میں قائم کیا گیا ہے۔ اس میں بچوں کو ہاسٹلائز کیا گیا ہے، ان کی جتنی بھی کفالت ہے، ان کی پڑھائی لکھائی، کھانا رہنا بہنا، ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ بیت المال نے دی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ ایسے بیت المال اتنے فنڈز اس کے پاس بھی نہیں کہ وہ پورا فلی فیسلیٹیٹ کر سکے، اکوموڈیٹ کر سکے، چونکہ رمضان میں عید کے لیے پرچیزنگ ہوتی ہے، سحر افطار میں الگ سے ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو اس لیے یونیورسٹی لائف سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ کم از کم جتنے بھی ہمارے پاس اسپیشل پرسن ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں راولہ کوٹ میں، اس کے علاوہ تقریباً 3 سے 4 انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ڈونرز ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارا ادارہ ہے، تو بس ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اس سال بھی ہم نے تقریباً 100 بچہ ہے وہاں پہ، تو ان کو ہم نے کپڑے وغیرہ جو عید گفٹس ہوتے ہیں وہ ہم لے کے دیتے ہیں اپنے کچھ مہربان دوستوں کی مدد سے۔ ہر سال وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ڈونیشن میں، اس طرح کچھ ان کے لیے افطار آرگنائز کر لیا، کچھ اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایونٹ کر لیں۔ تو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک بار آپ وزٹ ضرور کریں، چلے کچھ چیریٹی کرنا، ڈونیشن کرنا اب کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ایک بار آپ نے وہ وزٹ ضرور کرنا ہے، ان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور آپ میرے الفاظ مار کر لیں گے وہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی پریشیس اور سب سے سکون والا وہ آپ کا ٹائم ہوگا جو آپ اس ادارے میں ان بچوں کے ساتھ آپ نے وہ اسپینڈ کرنا ہے۔ باقی وہ ادارہ میں یہاں پہ اس کو جو نگرانی کر رہے ہیں شفیق صاحب ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں پاکستان بیت المال کے، وہ نگرانی کر رہے ہیں، ان کا پورا ایک سٹاف ہے، بلڈنگ چونکہ ان کی رینٹ کی ہے، بچے ان کے میرے خیال میں ریڈ فاؤنڈیشن میں زیر تعلیم ہے، تو ہاسٹلائز وہ اسی سویٹ ہوم کی بلڈنگ میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کوئی سیٹ اپ ہے جو باقی انسان صرف وسیلہ بن سکتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے، باقی کفالت کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ ہم سمجھیں کہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے در سے ہوتا ہے، باقی انسان ناچیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے کچھ پروگرامات سٹارٹ کیے ہیں سوشل سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل میڈیا اویئرنیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ دیکھا جائے آزاد کشمیر میں موسٹلی جو فین فالوئنگ ہے آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو آج کل ینگسٹر ہیں، خاص کر کے اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات کی جائے تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، انہیں تھوڑا سا پرسنلی اپنی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ حمزہ نصیر ولاگر بننے سے پہلے کیا تھا۔
کیا اپنی دیکھیں کوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ یہ میں وہ نے شاید ایک ولاگ میں اس کا ذکر بھی کیا. بہت سارے ینگسٹرز مجھے ملتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ٹین ایجرز بھی ملتے ہیں, ینگسٹرز ٹین ایجرز بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے ہیں. تو اس عمر میں تو پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ پڑھو, ٹک ٹاک چھوڑ دو, سوشل میڈیا چھوڑ دو. پاکستان میں چونکہ ایسا جو سوشل میڈیا کی جو انکم ہے نا اس کا ٹرینڈ نہیں ہے, کیونکہ کچھ مانیٹائزیشن کی کچھ اس میں لیگل ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو باقی میں 2012 سے یہ کر رہا ہوں. جب یہاں پہ فیس بک آیا, جب میں شروع میں یہ کام کیا کرتا تھا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شو دادا اپنی زبان میں نواں فون لبھی ہے, اس میرا فون لبھی ہے, اسے ٹنگی پھرنا. تو وہ ایک پیشن تھا, اسی کو میں نے کنٹینیو کیا. سمجھے ایک لیگیسی تھی جو میں نے مینٹین کی. پھر 2016 میں میرا پیج تقریباً اس پہ 1,00,000 فالوورس تھے, وہ بھی ڈسیبل ہو گیا. ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتے رہے, زیادہ ٹائم اسٹڈی کو دیا, اس کو دیا آپ نے؟ سچی بات یہ ہے کہ مطلب سچ میں نے اس کو بھی کوئی اس طرح سے پراپر ٹائم نہیں دیا. اور اسٹڈی ٹھیک ہے, جیسے نارمل روٹین میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, کچھ چیزیں گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں تو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میٹرک تک وہ میری ماں کہتی رہتی ہیں کہ آپ ماڑے ہتھے بھی سیدھے پہلی پوزیشن نہ نصیب ہے جدور نہ گائیں دوستی بات پاس نہیں. تو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو ایسا نہیں تھا کہ مطلب اتنا پڑھائی میں ٹاپر رہا ہوں. تو باقی یہ چیزیں ساتھ ساتھ شوق تھا, تو وہ بس شوق کے ساتھ ساتھ یہ کہ عادت بن گئی, تو اسی کو بس کنٹینیو کیا, اسی کو مینٹین کیا. لیکن یہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوا, یا ایک دم سے نہ وائرل ہوا نہ ٹرینڈنگ میں آیا. آپ سوشل میڈیا کے پیجز اٹھا کے دیکھیں گے, اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھیں گے, تو ہر دن آپ کو ایک نئی سٹوری ملے گی, نئی جرنی ملے گی. اتنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں ٹریول بلاگنگ کرنا. ایک دن میں گاڑی 20,000 کا فیول کھا لیتی ہے, تو جیب میں کچھ ہوگا تو پھر کرو گے. تو ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی تھا جو ادھر سے کمایا ادھر لگایا, بس شوق پورا کیا. تو وہ شوق کی وجہ سے جو ہے. باقی ایک بات جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے نا کہ دنیا کا کوئی کام بھی نہ وہ بیکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ناکارہ نہیں بنایا. میں نے آوارگی کی ہے, لوفری کی ہے, گھوما پھرا ہوں, تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو کوئی ایک کام کرو اس میں چیتے ہو جاؤ, لیکن وہ ایک کرو وہ ٹکا کے کرو, اور مزہ آنا چاہیے اس میں. اچھا, پہاڑی کنٹینٹ چوز کرنے میں کیا راز ہے؟ وہ ایک شعر ہے جی کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. شروع میں میرے پہاڑی بولنے لگا نا, لائیو آیا کرتا تھا میں پہاڑی بیٹھک کے نام سے. یہ 2014-15 کی بات, 16-17 مطلب اس ٹینیور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہاڑی بولنا دا پہاڑی کن بچی. اس کے بعد بھی جب میں نے 2020-22 میں دوبارہ سے میں نے سٹارٹ کیا تو لوگ یہ کہنے لگے جی کہ پہاڑی کن بچی اتنا جا خطہ دا پہاڑی نا آزاد کشمیر نا دا کن بچی. تو جب وہ منتھلی ویڈیوز 20-22 ملین لوگ دیکھنے لگے نا, تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دوسرا بندہ پہاڑی بولتا ہے. ایک مثال ہے نا, 2 جوتیاں بنانے والی کمپنیز کے امپلائی تھے, وہ افریقہ میں بھیجے جاتے ہیں کہ جائیں وہاں سے رپورٹ لیں کہ کیا صورتحال ہے. تو ایک نے یہ رپورٹ دی کہ یہاں پہ جوتا پہننے کا کنسپٹ نہیں ہے, تو جوتے نہیں بنانا. دوسرے نے یہ کہا کہ جتنے جوتے بنا سکتے ہو بناؤ, کیونکہ یہاں پہ جوتے کا کنسپٹ نہیں ہے. تو کوئی پہاڑی نہیں تھا بول رہا, میں نے بولنا شروع کی تو دنیا بولنے پہ آ گئی. اب دوسرا بندہ آپ کو پہاڑی میں کنٹینٹ بناتے ہوئے نظر آئے گا, تو ضروری اس لیے کہ کوئی ریٹن فارم میں نہیں ہے. تو یہی زبان ہے ہماری, جو آگے والی آنے والی جنریشن ہماری دیکھے گی کہ ہماری بھی کوئی ایسے مادر ٹنگ تھی جو ہم بولتے ہیں تو ہمیں فخر ہے. پہاڑیاں ہونے پہ فخر ہے. ہم انگریزی بھی پہاڑی کے ایکسنٹ میں بولتے ہیں, بھائی ہم پہاڑی ہمیں فخر ہے. اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جو ہمارے بڑوں سے چلتی آئی ہے لیگیسی کو ہم نے مینٹین رکھنی ہے. جس طرح بھی وہ بندہ مطلب میٹرکس پروفیسر بھی بن جائے نا, تو وہ جب بولے گا نا پہاڑی تو وہ اپنے ایکسنٹ میں بولے گا. تو وہی چیز ہم کنٹینیو کر رہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, بولنی چاہیے. آپ کی گھر میں بچوں کے ساتھ انگریزی بولیں گے, اردو بولیں گے, پہاڑی کا لفظ کہیں گے, ویسے منہ نکال کے دیکھے گا کہ ہاں جی یہ کیا بول رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں بھی بولے, بچے ویڈیوز دیکھتے ہیں, آ کے ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ملتے ہیں, تو مطلب ان کو پہاڑی سمجھ جاتی ہے, لیکن گھر میں کوئی نہیں بولتا. میں بھی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتا ہوں. ٹرینڈ ہے نا, آنے ہے نکوٹین زبان خراب کر رہا ہے, یہ ماوری اور ٹرینڈ چینج کر لیا. مائیں جو ہے نا وہ یہ ٹرینڈ چینج کریں گی, تو تبھی جا کے پاسبل ہوگا. اچھا, کشمیر کا میرے خیال سے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس کو آپ نے اجاگر نہ کیا, اور موسٹلی جو ہے ہڈن پلیسز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے تو یہ رائے گاہ جائے گی یا نہیں جائے گی؟ دیکھیں الحمدللہ بمبر سے توبر تک کوئی کونا نکا کٹھا ایسا نہیں کہ جو ہم نے گھوم کے نہ دیکھو اور دنیا کو نہ دکھایا. ہم نے تو چلے دیکھا اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا. کہتے ہیں تم زمین کی سیر کرو تاکہ اللہ کو پہچان سکو. ہم نے تو دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو بھی دکھائیں. اور پردیس میں بیٹھا آدمی نا, جب وہ اپنے گاؤں کا اپنے دیش کا وہ درخت بھی دیکھتا ہے نا, جھاڑی بھی دیکھتا ہے نا, تو وہ بھی بندے کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. تو ہم نے ان کو ان کے انداز میں دکھایا, یہی وجہ تھی لوگوں کے پیار محبت کی. تو رائے گاہ نہیں گیا نہ جائے
گا اور نہ گیا الحمدللہ سے اس کے پازیٹیو جو ہے نا وہ نتائج سامنے آئے. یہاں پہ کتنے گیسٹ ہاؤسز ہیں, کتنے بزنس ہیں, کتنی جگہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں, تو اگلے ہفتے وہاں پہ مطلب ٹورسٹ کی لائن ہوتی ہے. میں کتنے اسپاٹس آپ کو مطلب نام لے کے میں مینشن کرنا شروع کروں کہ پہلی بار ہم جاتے ہیں تو پھر پیچھے عوام جاتی ہے, لیکن بس دل اس لیے دکھتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہاں پہ گند ڈال کے آتا ہے, تو خدارہ اس لیے دل نہیں کرتا کہ آپ کو نئی جگہ دکھیں. ابھی بھی شاید میرے فون میں 700-800 ویڈیوز ایسی ہیں جو میں نے پوسٹ نہیں کی ہوئی ہیں. تو ایسی جگہ بھی ہیں کہ بندہ دکھاتا ہے, آپ دوسرے دن جاتے ہیں وہاں پہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں, تو پھر فائدہ نہیں ہے اپنی مطلب جنت تباہ کروانا. زیادہ تر ٹورسٹ کا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ ٹورسٹ کا شکوہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھی ہوٹلنگ نہیں ہے آزاد کشمیر میں. انفراسٹرکچر تو پورے آزاد کشمیر کا الحمدللہ سے بہت بہترین ہے. اچھی ہوٹلنگ کا شکوہ رہتا ہے, ایک تو ریسٹورینٹس کا کھانے پینے کے حوالے سے, سیکنڈ یہ ہے جی کہ آپ کو اچھے ہوٹلس نہیں ملتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو گھر سے ایڈونچر کے لیے نکلتا ہے وہ کچی سڑک پہ بھی چلا جائے گا, اس کو پتا ہے کہ سڑک کی کنڈیشن کیا ہے, تو وہ ویسی گاڑی لے کے آئے گا یا آگے سے گاڑی رینٹ آؤٹ کر لے گا. تو کھانے پینے کا ایشو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہوتا ہے. کہیں پہ بھی جاؤ, آپ کو اگر گھر جیسا ماحول چاہیے تو پھر گھر بیٹھے رہو یار, گھر سے نکلنے کی وہ نہیں ہے. تو انسان کی نیچر ہے کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے فوری سے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, تو یہ ایک فیکٹر آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے. آپ انٹرنیشنل ٹریول کرو گے تب بھی آپ کو یہ مسئلے مسائل آئیں گے, لوکلی ٹریول کرو گے تب بھی آپ کو یہ مسئلے مسائل آئیں گے. ہاں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کچھ ایتھکس اور نارمز ہوتے ہیں سوشلی جو ہوتے ہیں. آپ کسی ایریا میں جاتے ہو اس کے کچھ نارمز ہیں, جیسے نیلم کی مثال دیتا ہوں کہ اڈنکیل میں جائیں تو انہوں نے اڈنکیل میں ایک باڑ بنائی ہوئی ہے کہ اس سے پیچھے سیاحوں کا آنا من ہے, پیچھے گاؤں کی آبادی ہے, آپ اس کو فالو کریں. ایسے آپ کہیں پہ جاتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں, رات کو آپ نے میوزک اتنا شارٹ آؤٹ کر دیا ہے جی کہ پورا محلہ جا گیا ہے, کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے ڈانس کر رہے ہیں روڈ پہ گاڑی لگا کے, تو یہ فالو کرنا ہے, یہ بہت نیسیسری ہے. پھر لوگ کہتے ہیں مس بہیو ہو گیا, مقامیوں نے تنگ کیا یا اس طرح سے. اچھے برے لوگ ہر جگہ بھی چونکہ ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ کچھ نارمز جو ہیں آنے والے کو بھی فالو کرنے چاہیے, اور جتنے مقامی ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ باہر سے آنے والوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ کریں. تو ایسے آزاد کشمیر میں ہوتا نہیں ہے الحمدللہ سے. آزاد کشمیر بڑا پرامن, بڑا سیف اور بڑا ساؤنڈ ایریا ہے کہ اس میں اس طرح کے کوئی مطلب وہ حالات واقعات نہیں. وہ کہتے ہیں ایک مسئلہ سارے تعلق کو گندہ کرتی ہے. کہیں 100 میں سے اگر 0.01% کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو بھی سوشل میڈیا پہ وہ سیاہ دشمن عناصر جو ہوتے ہیں نا وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, تو یہ ایک بری بات ہے. مقامی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار ہمیں یہ نہیں کرنا, ہم نے اپنا ٹوریزم بچانا ہے, کیونکہ اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے, نہ ہمارے پاس فیکٹریز ہیں, نہ ہمارے پاس نوکریاں ہیں. یہی سیاحت ہی سیاحت ہے, یہی قصبے ہیں, ندی نالے ہیں, یہی پہاڑ ہیں, یہی چیزیں ہیں جن کو ہم دنیا کو دکھا کے کما سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ سیاحت جو ہمارے کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری حکومت کیوں فیئر نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے فیمس ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کی حالت سیم ٹو سیم ویسی ہے جیسی آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے تھی, یا پھر ابھی اس سے بھی خراب ہو گئی ہے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہی ہماری حکومت. اس حوالے سے آپ کی کسی سینئر سے یا اداروں سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اداروں سے کیا بات کریں, ہم نے ان کے چٹے کٹھے اور ان کے کالے کرتوت سارے پتہ ہیں. ایک ایک کینٹین 55 لاکھ کی ٹھیکے پہ لگا کے جو بنا دیتے ہیں, 5 لاکھ ایکسپینس نہیں آتا اور یہ اس میں سے کرپشن کرتے ہیں. وہ کھانے کا بیسکلی ایک راستہ ہے. باقی محکمہ سیاحت آزاد کشمیر میں سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو تجاوزات قائم کرتے ہیں نا, محکمہ سیاحت تجاوزات قائم کرتا ہے. میں بہت بار اس سے پہلے بھی ذکر کیا, آپ کے توسط سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں آزاد کشمیر میں, چونکہ ایک آرکیالوجیکل سائٹس وہ ہیں جہاں پہ کوئی دوسرے مذہب کے لوگ رہتے تھے, جیسے وہ قلعہ ہو گیا, جیسے باولی ہوگی, جیسے مندر ٹیمپل ایٹسٹرا ہو گیا, ان پہ سمٹی کنسٹرکشن, اسٹیل کی کنسٹرکشن پاسبل نہیں تھی. تو محکمہ سیاحت اپنے پیسے کھانے کے لیے وہاں پہ جا کے جھولے اور بینچز نصب کرتا ہے, 2 لاکھ لگا کے 20 لاکھ کے بل بنا کے بل پاس کروا دیتا ہے. تو یہ محکمہ سیاحت خود تباہی اور بربادی کر رہا ہے. وہاں پہ صفائی نہیں کرے گا, وہاں پہ یہ کرپشن کرے گا. کس لیے کرے گا؟ کیونکہ وہ ظاہر انہوں نے اسکیمیں کھانی ہی کھانی ہیں. تو سارا اسکیم خور مافیا ہے. ان سے آپ کیا مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں ٹوریزم کو پروموٹ کریں گے؟ ٹوریزم کو تو ان لوگوں نے زندہ کیا جنہوں نے کوئی گیسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, کوئی ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں, جو جن کی گاڑیاں جیپ چل رہی ہیں, جو سیاحوں کو یہاں پہ لاتے ہیں, کچھ ٹور آپریٹرز ہیں, ان لوگوں نے زندہ رکھا ہوا. محکمہ سیاحت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی مطلب ریاست میں سیاحت کی بدامنی اور سیاحت کو خراب کرنے کے لیے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے محکمہ سیاحت جو ہے بالکل زیرو ہے. صرف تنخواہیں لینے میں وہ آگے ہے. اور اگر بات کی جائے کہ بجٹ کی, سیاحت کے حوالے سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ سالانہ 1 ارب بھی لگتا رہے تو یہاں پہ بہت جلد کشمیر خود کفیل ہو سکتا ہے. دیکھیں دنیا کی واحد انڈسٹری سیاحت ایسی ہے کہ گھر سے بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ نکلتا ہے, پیسے نہیں ہوتے تو وہ نکلتا نہیں. بالکل. دنیا آتی ہے پیسے خرچ کرنے کے لیے. اب آپ کسی کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتے تو یہ آپ کا فالٹ ہے, یہ اس کا فالٹ نہیں ہے. باقی بجٹ اربوں کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ اگر کمانا چاہیں نا تو مطلب ایک نالے میں بھی اگر یہ واٹر سپورٹ لگا دیتے ہیں تو وہاں سے اربوں بنا سکتے ہیں. دنیا بناتی ہے, ہمارے پاس
دنیا جاتی ہے، تھائی لینڈ جاتی ہے، یہ مالدیپ جاتی ہے، سری لنکا جاتی ہے، دنیا کے ایسے بیشتر ممالک ہیں جہاں پہ جاتے ہیں لوگ اور وہ کرتے ہیں. بالی ہے انڈونیشیا میں، جھولے لگا کے جنگلوں میں لوگوں نے وہ پیسے بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس وہ آلریڈی سے گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں ہیں، آلریڈی سے ہیں. تو صرف یہ ہے جی کہ آگے مینجمنٹ نہیں ہے، اور مینجمنٹ سے زیادہ نااہل لوگ ہیں. وہ جن اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ ہم یہاں سے دھکیل کے آگے کر دیتے ہیں نا، نسل در نسل جو ہم پہ مسلط ہے. تو انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کیا ہوا. دراصل ایک بندے کی فیلڈ نہیں ہے، اس کو کیا پتا سیاحت کا، وہ اس نے لوٹ کسوٹ ٹوٹی کھمبے اور پائی کی سیاست کی ہے. تو اس کو کیا پتا ہے کہ ٹورسٹ کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے، کیسے لانا. وہ دور نہیں رہا کہ ٹورسٹ اٹھ کے آئے گا، ٹورسٹ کو اٹریکشن کریٹ کر کے بلانا پڑتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ اسپاٹ بنے ہوئے جو پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہیں اپنی مدد، آپ جس میں حکومتوں کی عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے ٹورسٹ اٹریکشن دیکھی ہوگی کہ کتنے شوق سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک وہ پرائیویٹ لوگ ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی کہ جہاں سے وہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی کرے اور اس کے حکومت کے خزانے میں بھی وہ ریونیو جائے؟ اس طرح کی اسٹریٹجی میرے خیال سے آج تک نہیں ہے، کیونکہ جو سیاحت یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں پاکستان سے، وہ ایک آپ کی بات ہے، ہمارے جو گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے، باقی زیادہ تر لوگ جو وہاں پہ گندگی ہی کر کے جاتے ہیں. دیکھیں میں دو آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس میں. ایک تو گورنمنٹ تو نااہل ہے ہی ہے، وہ تو ہم سرے سے کہتے ہیں کہ چور، وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی چور ہیں نا وہ نااہل لوگ ہیں. وہ نہ پالیسی بنا سکتے ہیں، پالیسی بنائیں گے بھی تو اپنے مفاد کی بنائیں گے، مفاد عامہ کی نہیں بنائیں گے. سیکنڈلی آزاد کشمیر میں نا ایکو ٹوریزم نہیں. ایکو ٹوریزم سے مراد یہ ہے کہ سپوز ایک بندہ لاہور سے آ رہا ہے، پنڈی اسلام آباد سے آ رہا ہے، اور اس کو وہ بٹ کڑائی وہاں پہ اسلام آباد میں بھی مل رہی ہے، لاہور میں بھی مل رہی ہے. وہی بٹ کڑائی اس کو، وہی برائلر چوزے کی اس کو راولا کوٹ میں یا باغ میں یا نیلم میں یا لیپا میں مل رہی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ وہی برائلر وہاں سے آ رہا ہے. اگر وہی برائلر کے بجائے دیسی مرغی کسی کے گھر سے آئے گی، ٹماٹر سبزی کسی کے گھر سے آئے گی، لہسن کسی کے گھر سے آئے گا، تو عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. ایک سیاح کے آنے سے تو وہ بھی صفائی کا خاص خیال رکھے گا. جب آپ کسی کو آن کرو گے، اتھارٹی دو گے، کسی کو یہ بتاؤ گے کہ یہ یہاں سے تمہاری انکم آ رہی ہے سیاح کے آنے سے. یہ تو عام طور پہ سیاح کے آنے سے مرغے والے کا ہی فائدہ ہونا ہے، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. پیٹرول پمپ والے کون ہے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. گیسٹ ہاؤس والے کون ہے؟ لیکن ایک کامن مین کو اس سے فائدہ تب ہوگا جب ایکو ٹوریزم ہوگا، جب کسی کے گھر سے سبزی جائے گی، کسی کے گھر سے مرغی جائے گی، کسی کے گھر سے دیسی گھی جائے گا، مکئی کی روٹی جائے گی، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ ٹرینڈ کون بنائے گا؟ یہ ٹرینڈ بنائیں گے ہمارے گیسٹ ہاؤسز والے بھائی جو براہ راست اس انڈسٹری سے منسلک ہے. تو جب تک وہ لوگوں کو آن نہیں کریں گے یا وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے نا، تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. نارمل ایک ساگ کی پلیٹ 1000 روپے کی ملتی ہے، وہ گھی یا مکھن والی. تو مطلب وہاں آپ اپنی وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈوگا، کھیت آپ کا ٹنڈی، اس میں سے وہ ایک ساگ کی پلیٹ تو اگا ہی سکتے ہیں یار. مہینے میں 10 دیتے ہیں، 10,000 تو بنا سکتے ہیں، لیکن بنا نہیں دیتے. ہم فیسٹیولز میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے وہ ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں ساگ مکئی کی روٹی. پچھلی بار حویلی فیسٹیول میں مطلب ایک بندے کی مثال کی تقریباً 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ 2 دن میں سیونگ تھی اس کی. کیا بیچنا سا ساگ مکھن ہی روٹی ہے. لوگ نے واہ خریدنے سے لسی بیچا تھا. تو کیوں نہیں بیچ سکتے؟ یہاں پہ جتنے باہر سے آنے والے ہیں، جب بھی میرا تو یہ ہے جی کہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں پہلے پوچھتا ہوں کہ یہاں کی لوکل یا ٹریڈیشنل ڈش کیا ہے. تو باہر سے آنے والا پہلے پوچھتا ہے کہ یہاں کی لوکل ٹریڈیشنل ڈش کیا ہے. ہم منہ اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوبیا چاول. وہ پنڈی میں بھی ملتا ہے، وہ لاہور میں بھی ملتا ہے، وہ کراچی میں بھی ملتا ہے. دنیا کے ہر کونے میں جہاں کشمیری بستے ہیں وہ راجما چاول، اس کو راجما بھی کہتے ہیں، لوبیا وہ ہر جگہ پہ ملتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہمیں بنانا پڑے گا. آج اس کی مثال نہیں، آپ گلگت کی مثال لیں، وہاں ان سے پوچھیں کہ آپ کی لوکل فوڈ کیا، وہ کہیں گے کہ چاپ شروع ہے، روش ہے، ممتو ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ لوبیا چاول ہے. وہ چینج کرو لوبیا چاول نہ ٹرینڈ خدا نے وہ بندے ہو چینج کر سو دے چینج آسی تے لوگ بھی آسن. بالکل. اچھا آپ نے تقریباً تمام اضلاع وزٹ کیے ہیں کشمیر کی، تو سب سے خوبصورت جو اسپاٹ آپ نے ٹوریزم کا جو پایا ہے کون سا پایا ہے؟ دیکھیں یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا کوئی ایک اسپاٹ مینشن کرنا. پہلے بھی میں اس کو لے کے کافی سارا متنازع ہو گیا. تو کشمیر جنت ہے، سارے کا سارا جنت ہے، بہت پیارا ہے. وہ کہتے ہیں نا حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اور محبوب جس کا بھی ہو بے مثال ہوتا ہے. تو کسی ایک ایریے کا نام لوں گا تو پھر میں متنازع ہو جاؤں گا. میرے لیے سارے ایریے بہت محترم، بہت محترم. اور مطلب میں تو بچاتا ہوں کہ ان وادیوں میں گھومتا پھرتا ہوں. تو آپ جہاں چلے جائیں، بمبر سے توبہ جہاں چلے جائیں، کشمیر آپ کو خوبصورت ملے گا، جنت نظیر ملے گا، بے نظیر ملے گا. اچھا ایک آبشار شاید آپ نے وزٹ نہیں کی، میری نظر سے کوئی ویڈیو ایسی گزری نہیں، جو پونچھ کی حدود میں آتی ہے لیکن منگ بجری سے بالکل اپوزٹ ہے. ہاں شاید میں نے نہیں دیکھی، بالکل نہیں دیکھی. شاید کوئی مس ہو گئی اور رہ گئی. جو اس کے حوالے سے کیونکہ وہ باغ والوں کا شدید شکوہ ہے. تو چلیں سیزن کھلے تو آ جائیں گے جی. ہمارا کیا ہے، ہم تو ایسی ایسی جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم ضرور آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے.
کیونکہ اس سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی MTBC والوں سے بھی کہ وہ اگر ہمت کریں تو وہ ایک واکنگ ٹریک بنا لیں، تو اس پہ کام سوچ بچار چل رہی ہے، آ لیکن جائیں گے بڑا انشاءاللہ، آ جائیں گے جی، کیوں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ نام اس کیا پہ بھی اس کا؟ نام ایسی چھمبر آبشار سب کو ہی کہتے ہیں، لیکن میں نے اسے منگ آبشار نام دیا تھا، اس پہ بھی اعتراض ہوا تھا کہ یہ بس پونچھ میں آتی ہے، یہ مسئلہ ہے، پونچھ میں آتی ہے، میں نے اسے باغ یہ کے ساتھ جوڑا تھا۔ یہ ایک بڑی کنٹروورشل بحث ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا، کوئی ہے یار، پنچ بھی کشمیر میں کشمیر ہے، کی باغ بھی جس کے کشمیر بھی میں ہے، ہر چیز کشمیر میں ہی ہے، تو سب آپ کا ہے یار، وہ آبشار کوئی اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا، جس کو شوق ہے وہ اس کا رخ موڑ کے لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو آنے دو یار، آپ اس کی جنگ جو ہے وہ چھوڑ دو۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سیزن ہوگا، اوپن ہوگا تو ضرور چکر بالکل۔ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پروگرام کے اختتام کی طرف پڑھیں گے، آپ سے 2-3 سوال آخری کہ حمزہ نصیر ابھی آپ کی ایج کتنی ہوگی ہے؟ 30 سال 30 سال ایج سفید ہوگی ہے۔ بالوں کے ساتھ۔ اچھا، 30 سال ویسے اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یار سب سے آخر میں آپ نے یہ بزنس چوز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بزنس شروع سے میرا کاروبار والا مائنڈ تھا، نوکری والا مائنڈ نہیں تھا، اچھا، تو بلکہ بزنس میں بتانا بھول گیا میں آڈینس کو، ایک فرنیچر کا کارخانہ بھی ہے، جی جی آپ اس کے حوالے الحمدللہ، سے بھی بتائیں کہ جو وہ میں ڈگری کر کے نا، جب میں نے ڈگری ختم کی تو نوکریوں کے حالات، ہم، ہم جیسا گھومنے پھرنے والا یا آوارہ ذہن کا انسان وہ مشکل ہے اس کے لیے۔ تو کاروبار میں یہ ہے کہ جب من مرضی کرے گی اٹھ کے کام کریں گے، کرنا پڑتا ہے، سردردی بہت ہوتی ہے، بال سفید ہوئے ہوئے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈول سہانے، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جڑی چھاننی یا جاننی، تو انسان کو دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، یاشی ہے، چل کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، تو 18-18 گھنٹے کے جاگ راتے بھی کاٹنے پڑتے ہیں، سفر ہی سفر، پھر کاروبار، پھر فیملی، تو سب مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بس وہ ڈگری کے بعد میں نے کہا کہ نوکری نہیں کرنی، بس وہ اس کاروبار میں گھسا، پھر یہ ٹوریزم کے ریلیونٹ تھا تو ٹریول ٹور میں گھسا، پھر انٹرنیشنل ٹریول ٹور میں گھسا، تو بس زندگی ایک سرکل ہے تو چل رہا ہے جی، اللہ کسی کے بہانے وسیلے سے ہمیں بھی دے رہے ہیں، تو ہم بھی بس دن گزار رہے ہیں اپنے۔ اچھا، کواروں کے لیے جو فرنیچر کا سیٹ ہے اس میں کوئی خصوصی رعایت ہوتی ہے یا کنواروں کے لیے جو صرف شادی فرنیچر شدہ کے آدمی؟ سیٹ میں خصوصی رعایت یہ ہوتی ہے کہ کنواروں کو ہم وہ ٹانٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیوں نہیں کر رہے ہو شادی، ہم کر کے پچھتا رہے ہیں، تم بغیر کیے پچھتا رہے ہو، جو کر کے پچھتا لو یار، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، ابھی جو باہر بھیج رہے ہیں آپ، اس میں زیادہ ہے تعداد کواروں کی ہے یا پھر شادی شدہ لوگ ہیں؟ باہر ہم وزٹ ویزا اور زیادہ تر کچھ ورک پرمٹ کچھ کنٹریز کے کر رہے ہیں، تو بس وہ جو حالات کے 27 ریاست میں، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ وسائل بہت ہیں لیکن مینجمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، لینڈ آف اپرچونیٹی نہیں ہے ان سینس کے باہر جا کے بھی ہم نے مزدوری کرنی ہے تو اپنے کھیت نہیں آباد کریں گے، تو بس وہ حالات کا ستایا جو ہوتا ہے، بیچارہ کہتا ہے کہ باہر چلا جاؤں، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کا، کہتا ہے شادی شدہ جی، یہاں رہنا چاہتے ہیں اور کنوارے یہاں رہنا نہیں چاہتے، تو لیکن حالات ریاست کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں پہ سروائیو بالکل۔ کر سکیں۔ اچھا، حمزہ نصیر ٹریول اینڈ ٹور کے بارے میں تھوڑا سا آڈینس کو بتا دیں، یہاں پہ آپ کیا سروسز دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہماری ٹریول ایجنسی ہے، رجسٹرڈ ٹریول ایجنسی الحمدللہ سے، اور یہاں پہ ایئر لائن ٹکٹنگ ہوتی ہے، ویزاز کنسلٹنسی ہوتی ہے، اسٹڈی ویزا کا کام ہوتا ہے، آج عمرہ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ویزاز کی ڈفرینٹ ایمبیسیز میں، اس کے لیے ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں گلف کنٹریز بھی ہیں؟ جی گلف بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ویسٹرن کنٹری ساری ورلڈ وائڈ کرتے ہیں۔ جو اور جو ریکروٹمنٹ والے ویزے ہیں، ورک ویزے، کیونکہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ان کا نہیں کرتے، باقی کچھ یورپین ورک پرمٹ کرتے ہیں، جو براہ راست کمپنیز کے ہوتے ہیں وہ ورک پرمٹ کا کام۔ ٹھیک ہے، آخر میں اپنی موج کا راز ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا موچ دیں۔ ایک دوست کے ساتھ شرط کے طور پہ رکھ لی تھی کہ بس جس نے پہلے کاٹی تو وہ بکرا کھلائے گا، تو نہ اس نے کاٹی نہ میں نے کاٹی، تو بس برقرار ہے، اب موچ عادت بن گئی ہے، تو اب اس عادت کو لے کے جی رہے ہیں جی، برداشت کر رہے ہیں۔ مونچھ اتنا آسان کام نہیں ہے، اکثر بچے دیکھ کے پوچھتے ہیں مونچھ کیسے بڑی کی ہے، تو بڑی محنت کے بعد، کوئی بھی کام دنیا میں محنت کے بغیر نہیں ہوتا ہے جی۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے کشمیری ہیں جو دور دراز سے ہیں، یا پھر جو جتنے بھی پاکستان کے کسی ایریا سے دیکھنے والے ہیں کشمیر آنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یار کشمیر آؤ، ایک بار ضرور آؤ، مطلب کبھی کچھ پیسے جوڑ کے نہ گھومنے نکل جائے، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی ہے نہیں ہے، ابھی آنکھ بند تو مطلب بند، اب صبح نہ کھلی تو نہ کھلی، تو نہ کفن کو جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے، بس جو ہے خود پہ لگاؤ، ایک بار دنیا گھوم کے دیکھو۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے حمزہ نصیر، جو ہمارے آباد کشمیر کے فیمس ولاگر بھی ہیں اور ابھی فیمس بزنس مین بھی بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کا سٹارٹ ہے، تقریباً 1 سال ہوا ہے شاید نا؟ نہیں، بزنس میرا الحمدللہ سے 5-6 سال سے دوسرا اچھا، بزنس 5 چل سال رہا ہے فرنیچر کا، تو ٹریول ایجنسی میں آلموسٹ سال ہوئے ہیں۔ جی بالکل، مزید ہم کسی اگلے پروگرام میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے کہ وہاں بھی تشریف لیں گے، باغ آتے انشاءاللہ جاتے ہیں لیکن وہ
یہ پھر کی مار کے بس نکل جاتے ہیں وہاں سے. یہ شکوہ میں پھر سے کہہ دوں یار، ہمارا کہیں اگر جانا ہوتا بھی ہے تو بہت شارٹ ٹائم میں ہمارے وہ ڈیسیژن میکر حکم صادر ہوتے ہیں کہ بس ادھر نکلنا ہے تو نکلنا ہے. بعد میں پھر بہت سارے لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ آپ آئے، آپ نے بتایا نہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. تو کوئی ایک دن انشاءاللہ میٹ اپ رکھ کے باغ آئیں گے تو پھر سب سے ملاقات کریں گے. جی بہت شکریہ جی. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حمزہ نصیر بھائی کے ساتھ ملاقات ہوگی باغ اسٹوڈیو سے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت. اللہ نے کے بعد.